العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير. صدق اللہ العظیم. مضمون ہم نے یہاں تک پورا کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے واپس سے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ مقام اور بلندی عطا فرما دی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا تھا. اس وقت ایک اہم بات حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمائی وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. کہ یہ جو گناہ سے جس گناہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا یہ میرا ذاتی کمال نہیں ہے. یہ میرا ذاتی کمال نہیں ہے. نفس تو انسان کا جو نفس ہے نفس تو انسان کو برائیوں کی دعوت ہی دیتا ہے. برائیوں کی ہی دعوت دیتا ہے نفس تو یہ اللہ کا فضل تھا. بے شک نفس تو بہت زیادہ حکم دیتا ہے بری باتوں کو. الا ما رحم ربی مگر جتنا یا جس پر میرا رب رحم فرما دے یعنی میرے رب متوجہ ہو جائے اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. تو یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو کچھ بھلا کام آدمی کر لیتا ہے جو کچھ برائیوں سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق دیتا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے, اللہ کی رہبری سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل حال ہوتی ہے. بے شک انسان کا ایفرٹ ہے, اس کی کوشش ہے, اس کی طلب ہے, یہ سب کچھ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے بغیر کچھ بھی دنیا میں وجود میں نہیں آتا اور نہیں آ سکتا. پھر بادشاہ نے جو ہے قریب بلایا اور جو ہے یہ عہدہ انہیں عطا فرمایا اور یہ 14 سال ان ساری ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں اور ان سارے کاموں کو انجام دینے میں گزرے. تو 7 سالوں میں تو جو پیداوار آئی اس پیداوار میں سے بھی کس طرح کھانا ہے, کتنا کھانا ہے نا, اس میں بھی کٹوتی کروائی گئی. اس کھانے پینے میں بھی تھوڑی کٹوتی کروائی گئی اور جتنا غلہ آیا اس کو اس کی بالیوں میں بڑے بڑے گوداموں میں بڑی جگہوں پر ان کو محفوظ رکھا گیا. پھر جب اگلے 7 سال آئے تو پھر لوگوں کو راشن دیا گیا. ایک مناسب قیمت طے کر کے ان کو ان کے افراد کے اعتبار سے ان کی تعداد کے اعتبار سے راشن دیا جاتا تھا. چنانچہ راشن دینے کا جو واقعہ ہے اس میں سیدھے قرآن ان کے بھائیوں کا ہی واقعہ ذکر کر رہا ہے. ساری دنیا کو, اس زمانے کی ان کی ساری حکومت کو, سارے لوگوں کو, ساری رعیت کو یہ سب کچھ کیا تھا لیکن یہاں ذکر ہو رہا ہے صرف ان کے بھائیوں کا. قرآن کہتا ہے اور کنعان میں جو ان کے بھائی رہتے تھے وہاں سے بھی ان کے بھائی آئے اور وہ جب وہاں پہنچے راشن لینے کے لیے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا. فعرفہم, یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا کہ میرے بھائی جو ہے وہ راشن لینے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں
اور ایک تو نہیں تھا، کئی سارے آئے تھے، بلکہ سارے ہی آئے تھے۔ یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب نام لکھے گئے، بتاؤ کتنے لوگ ہیں تمہارے گھر میں؟ تو کہا کہ ہم 11 بھائی ہیں۔ تو 10 کیوں آئے ہو؟ 11واں کہاں ہے؟ ہمیں سب چاہیے، ہمیں تمہارے ماں باپ ہیں، بوڑھے ہوں گے، انہیں چھوڑ دو، بھائی سارے چاہیے۔ تو جو نہیں تھے وہ کون تھے؟ وہ انہی کے حقیقی بھائی تھے، بنیامین جسے لائے نہیں تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور وہ وہاں پہنچے، انہوں نے جو ہے راشن مانگا، یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، اور وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانے۔ ان کے خواب و خیال میں ہی نہیں تھا کہ ایک آدمی ہمارا چھوٹا بھائی یہاں پہنچ جائے گا۔ اور اس بار سامان اور غلہ دے دیا، لیکن کہا جب اگلی بار آؤ گے، اگلے مہینے آؤ گے، اگلے 3 مہینے پہ آؤ گے، جتنا راشن دیا تھا اس کے اعتبار سے، تو اپنے بھائی کو لانا۔ دیکھو میں نے تمہیں تمہارے بھائی کا راشن بھی ابھی پورا دیا ہے، اگلی بار اگر اسے نہیں لاؤ گے تو راشن نہیں ملے گا، لے کر آنا اپنے بھائی کو۔ تم دیکھ رہے ہو کہ میں نے تمہیں پورا وزن دیا ہے، اور میں اچھی مہمان نوازی بھی کرتا ہوں، لیکن میرا برتاؤ تو یہ اچھے والا ہے، اگر تم اسے نہیں لائے تو اگلی بار تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کوشش کریں گے، ہم اپنی امکان کی حد تک کوشش کریں گے کہ اپنے ابا کو منائیں اور ان کو ساتھ لے کر آئے۔ انہیں تو پتا تھا ایک بار دھوکہ کر چکے اپنے دوسرے ایک بھائی کے ساتھ، تو دوسرے بھائی کو حضرت یعقوب علیہ السلام کیسے بھیجیں گے، وہ تو جان رہے۔ اور اپنے کارندوں کو، اپنے ورکرز کو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے جو دام دیے ہے نا، انہوں نے جو قیمت دی ہے، وہ قیمت گیہوں اور غلے میں واپس رکھ دینا، لینی نہیں ہے ہمیں ان کا دام، ابھی نہ بتائیں ان کو، ابھی ان کو نہ بتائیں، اور انہی کے غلے میں ان کے پیسے واپس رکھ دیں، جب یہ جائیں گے اور دیکھیں گے تو انہیں پتہ چلے گا۔ تو جب یہ لوٹے اپنے والد کے پاس اور انہیں کہا کہ ابا جان اگلی بار راشن نہیں ملے گا ہمیں، اپنے بھائی کو اب ہمارے ساتھ بھیجنا ہوگا، اور اب تو ہم ضرور جو ہے اس کی حفاظت کریں گے، پہلے بھی ہم ایک بار دھوکہ کھا چکے ہیں دوسرے بھائی کے بارے میں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیسے تمہارے اوپر اطمینان کروں، میں تو پہلے تمہارے سامنے اور تمہارے ہاتھوں اپنے ایک بیٹے کو کھو چکا ہوں۔ بہرحال انہوں نے منت سماجت کی اور والد کو سمجھایا ہے نا، اور ان سے کہا کہ غلہ اور اناج ہی نہیں ملے گا تو کیا کھائیں گے ہم، مجبوری ظاہر کی۔ اور دوسری بات کیا ہوئی، جب سامان کھولا تو دیکھا کہ جو دام اور قیمت تھی وہ بھی سامان ہی میں واپس موجود تھی۔ تو کہنے لگے ابا سے کہ ابا جان کتنے اچھے حاکم ہیں ہمارے، اور کیا چاہیے ہمیں، انہوں نے تو ہمارا سامان بھی، ہمارے پیسے بھی واپس کر دیے، اور ہمیں سامان بھی دے دیا، بلکہ ایک اونٹ کا سامان زیادہ دیا ہے، ایک اونٹ کا سامان ہمیں زیادہ دیا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ویسے تو میں ہرگز نہ بھیجتا، لیکن اگر تم مجھے ایک عہد دیتے ہو، ایک پورا پکا وعدہ مجھ سے کرتے ہو کہ کچھ بھی ہو جائے، اگر تم ہی سارے مر جاؤ اور یہ نہ آئے تو ٹھیک ہے، یعنی تم کو سب کو ہی گھیر کر کوئی جو ہے بند کر کے لے جائے اور سب کو ہی قید کر لے تو ٹھیک ہے، باقی ایک بھی اگر واپس آیا تو میرے بیٹے کے بغیر واپس آنا نہیں چاہیے۔ جب انہوں نے یہ وعدہ دے دیا کہ ہم میں سے کوئی ایک آدمی بھی بیٹے کے بغیر نہیں آئے گا، سارے مر گئے، ساروں کو کسی نے پکڑ لیا تو ٹھیک ہے، وہ ایک وہ جو ہے ہونی ہے جو جس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ یعقوب علیہ السلام نے جو ہے اپنے صاحبزادے کو ان کے ساتھ بھیجا، اور کیا کہا پتہ ہے کہ دیکھو جب تم وہاں جاؤ گے نا تو سارے کے سارے ایک دروازے سے مت جانا، خاندان نبوت سے تھے تو کچھ تو خصوصیات ہوں گی ان میں، ہے نا، عام لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وجاہت دی تھی، اور لمبے چوڑے تھے، قد و قامت والے تھے، اور اسی طریقے پر علمی اور
نبوت کے گھرانے سے تعلق تھا، اس لیے جب وہ ایک ساتھ جاتے تو سب کی نگاہوں میں آتے، سب کو نظر آتا، اوہو یہ پورا ایک مجمع آیا ہے، لمبے تڑنگے لوگ ہیں، بڑے حسین اور خوبصورت ہیں، ہے نا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے انہیں ایک تدبیر بتائی کہ جب تم وہاں جاؤ گے نا تو سب کے سب ایک دروازے سے اور ایک راستے سے بستی میں اور شہر میں مت جانا، شہر کے یا محل کے الگ الگ دروازوں سے ایک ایک کر کے الگ الگ اوقات میں اور الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ اور دیکھو یہ جو میں تدبیر بتا رہا ہوں نا، یہ ایک تدبیر ہے، ہونی کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اس کے بعد بھی اگر کچھ برا ہونے والا ہوگا تو اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ اصل فیصلہ تو اللہ کا ہے، اصل فیصلہ تو اللہ کا ہے، اور میں اللہ پر اعتماد کرتا ہوں، اور توکل کرنے والوں کو، اعتماد کرنے والوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ چنانچہ جب بھائی وہاں گئے تو ایسے ہی اس شہر اور ان کے محل میں گئے جیسے والد نے انہیں حکم دیا تھا۔ اور والد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے طے شدہ کوئی چیز ٹال دینا چاہتے ہوں ایسا نہیں تھا، مگر دل میں ایک بات آئی تھی، وہ بات یعقوب علیہ السلام نے کہہ دی تاکہ اس کی وجہ سے اگر کوئی برائی ہونے والی ہو تو کم سے کم اس کو ٹالا جا سکے۔ اب کیا ہوا، یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، یوسف علیہ السلام کہیں چپکے سے اپنے بھائی سے مل لیے اور انہیں کہا میں یوسف ہوں، لیکن بتانا مت ابھی کسی کو۔ پھر وہ چلے گئے ان کے ساتھ اور ان کو سامان دے دیا۔ سامان دینے کے بعد اب وہ اپنے بھائی کو اپنے ساتھ روکنا چاہتے تھے کہ اس بھائی کو میں کیا کر لوں، اپنے ساتھ روک لوں۔ اب روکنے کی تدبیر کیا کی جا سکتی ہے، تو شاہی لوٹا یا شاہی کوئی کٹورا یا کوئی پلیٹ جو ہے وہ اپنے ہی بھائی کے سامان میں رکھ دی، اور جب وہ جانے لگے سامان لے کر تو شاہی اعلان ہو گیا کہ بھائی دیکھو ایک شاہی کٹورا یا شاہی لوٹا غائب ہے، جتنے بھی لوگ آئے ہیں، جتنے بھی قافلے آئے ہیں، سب کو روک دو، ہے نا، اور سب کی تلاشی لو کس نے چوری کی ہے۔ چوری کی نہیں تھی لیکن ان کو روکنے کا ایک راستہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا۔ تو جب سب کو روکا گیا تو لوگ کہنے لگے ارے ہم چور تھوڑے ہی ہیں کہ ہمیں روکا جا رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو تم چور نہیں ہو کوئی بات نہیں، لیکن اگر کسی کے سامان میں ہمارا لوٹا نکلا تو کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے، جس کے سامان میں لوٹا نکلے اس کو پکڑ لینا۔ تو وہ تو چور نہیں تھے، اس لیے انہوں نے دم مار کے کہہ دیا کہ اگر ہمارے سامان میں نکلے تو ٹھیک ہے، جس کے سامان میں نکلے اس کو پکڑ لو، اس کو رکھ لو اپنے پاس، قید کر دو اس کو۔ تو سب کے سامان ٹٹولے گئے، پہلے بھائی کا سامان نہیں ٹٹولا بلکہ لائن سے پہلے 10-20 لوگوں کے سامان ٹٹولے، دوسرے بھائیوں کے ٹٹولے، اور بھی لوگ موجود ہوں گے ان کے ٹٹولے، اور اخیر میں بنیامین کا سامان دیکھا تو کٹورا جو ہے لوٹا بنیامین کے سامان میں سے نکلا۔ تو اب تو جواز مل گیا ان کو روکنے کا کہ بھئی ٹھیک ہے یہ تو چور ہے، اور چور کے بارے میں خود تم نے کہا ہے کہ تم اس کو چاہو تو جس کے سامان میں لوٹا نکلے اس کو پکڑ لینا۔ تو یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین کو جو اپنے چھوٹے بھائی ہیں ان کو اپنے پاس روک لیا اس تدبیر سے۔ انہوں نے کہا کہ سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں لوٹا ملے وہی آدمی اس کی سزا ہے۔ چنانچہ انہوں نے سب کے سامانوں کی تلاشی لی اور پھر اس کو اپنے بھائی کے سامان سے نکالا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے یہ ایک تدبیر کی تھی۔ کیوں کہ اس بادشاہ کے مذہب میں ان کے بھائی کو روکنے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ بھئی ایک اجنبی آدمی ہے، آپ اس اجنبی آدمی کو ایکسکلوزیولی کس طرح مہمان بنا سکتے ہو جبکہ وہ کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی تعلق والا نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے۔ ایک اجنبی آدمی کو آپ کیوں کر جو ہے اپنا مہمان بنا کر روک سکتے ہو؟ اب سب پھنس گئے، وہ تو
صاحب ہم تو نہیں پکڑے گئے لیکن بیٹا پکڑا گیا، اب جائیں کیسے؟ انہوں نے درخواست کی کہ عزیز مصر، ہمارے بوڑھے باپ ہیں اور بڑی منت سماجت کر کے ہم اپنے اس چھوٹے بھائی کو لائے ہیں، وہ لانے نہیں دے رہے تھے، ان کو اس سے بڑی محبت ہے اور وہ کسی بھی حال میں اس سے جدا نہیں ہوتے ہیں، اور اگر ہم اسے لیے بغیر چلے گئے نا تو ہمارا سارا معاملہ خراب ہو جائے گا، آپ ایسا کرو ہم میں سے کسی کو روک لو، اس کو چھوڑ دو اور ہمارے بدلے میں، اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی کو پکڑ لو۔ انہوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی قانون میں کرے کوئی بھرے کوئی، سزا کوئی کرے، جرم کوئی کرے اور بھرے کوئی۔ وہ ہوتا ہے نا کہ کسی نے ایکسیڈنٹ کر دیا، تو ایکسیڈنٹ کیا تھا سیٹھ نے، اور جب پولیس آئی تو بتا دیا کہ ڈرائیور کون تھا، ہمارا نوکر جو ہے وہ گاڑی چلا رہا تھا، سیٹھ تو آرام سے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو کیس ویس جو ہے وہ کس پہ بنے گا؟ ڈرائیور پہ بنے گا۔ اور سیٹھ نے کہہ دیا بھائی ٹھیک ہے، تھوڑے دن جیل میں رہ آؤ، تمہارا سارا کیس بھی ہم لڑیں گے اور تمہارے گھر کے سارے اخراجات بھی ہم ادا کریں گے۔ لیکن اگر پتہ چل جائے کہ اصل ڈرائیور یہ ہے اور اس کی جگہ دوسرے کو لگا دیا ہے تو حکومت قبول نہیں کرے گی اس بات کو کہ بھائی ٹھیک ہے چلو، جرم میں جس کو بھی پکڑا بہرحال تم نے جس کو دیا اس پر ہم مقدمہ چلائیں گے۔ ان کا ایسا نہیں ہوگا کہ جو کرے گا وہی بھرے گا۔ تو نہ مانے، کیونکہ مقصد ہی وہ نہیں تھا، وہ تو صرف مہمان بنا کر اپنے بھائی کو ایک ترکیب سے روکنا تھا۔ بہرحال جب وہ مجبور ہو گئے تو وہ چھوڑ کر گئے، اور انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو تم نے اپنے ابا سے ایک عہد لیا ہے، اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں بھی بہت کچھ ہم نے غلطیاں کی ہیں، اب ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، ابا کے پاس جائیں گے نہیں، کیا منہ لے کے جائیں گے والد کے پاس؟ کچھ لوگ جاؤ، تم میں سے کچھ لوگ جاؤ اور کہو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی، ہم کیا کریں؟ اور بادشاہ نے چوری میں پکڑ لیا، اور دوسرے لوگ بھی اس کے شاہد ہیں، آس پاس کی دوسری بستیوں والے وہ بھی اس کے کیا ہیں؟ شاہد ہیں، اور آپ نہ مانو تو دوسرے بستی والوں سے بھی پوچھ لو۔ اس کے بعد پھر حضرت یعقوب علیہ السلام پر گویا ایک مصیبت آ گئی، اور کہنے لگے کہ یہ بھی تمہاری نفسوں کا اور تمہاری ذاتوں کا ایک مکر ہے، اب میں کیا کروں سوائے صبر کے؟ میں تو اللہ سے شکایت کروں گا، مجھے امید ہے کہ ایک دن یہ سب میرے پاس آ جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے غم میں اور پھر ان کے چھوٹے بھائی کے غم میں روتے رہے یہاں تک کہ آنکھیں سفید پڑ گئیں اور بینائی بھی چلی گئی، ان کی بینائی بھی چلی گئی، لیکن اللہ سے دعا کر رہے تھے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ اے اللہ میں اپنے رنج غم کی شکایت صرف آپ سے کرتا ہوں، میں اپنے رنج کی اور اپنے غم کی اور اپنے دکھ کی شکایت صرف آپ سے کرتا ہوں، اور میں جانتا ہوں وہ چیزیں یعنی لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ نہیں جانتے۔ بیٹوں سے کہنے لگے بیٹو جاؤ اور محسوس کرو، حضرت یوسف اور ان کے بھائی کو تلاشو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس صرف نافرمان ہوتے ہیں، کافر اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی ابھی تک پر امید ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ آئے گا اور میری اس سے ملاقات ہوگی، ہے نا، جاؤ اور تم تلاش کرو، جاؤ اور تم تلاش کرو۔ اب اگلی باری آئی، اب 2-4 مہینے بعد پھر باری آئی، اور پھر سب کے سب یہ لوگ گئے اور غلہ لینے کے لیے گئے، تو جب گئے تو کہنے لگے کہ اے عزیز، عزیز جو ہے وہ لقب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اے عزیز ہمیں تو بڑا دکھ پہنچا ہے، ہمیں تو بڑا دکھ پہنچا ہے، اور ہم بڑی تکلیف اور رنج میں ہیں، اور اس بار تو ہم تھوڑا سا دام لائے ہیں، قیمت جو ہے وہ پوری نہیں لائے، جتنا ہمیں غلہ چاہیے اتنی قیمت ہمارے پاس اس بار نہیں ہے، اس لیے اس بار تو کچھ ہمیں صدقہ خیرات دے دینا، اس مد میں ہمیں
اناج دے دینا جس مد میں غریبوں کو دیا جاتا ہے اور ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بالکل ہی بری حالت میں پہنچ چکے ہیں، بالکل ہی انتہائی برے حال میں پہنچ چکے ہیں، تب یوسف علیہ السلام نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو یہ برا حال تم پر تمہارے اعمال کی سزا ہے، تمہارے کیے کا برا حال ہے۔ تم جانتے ہو تمہارا ایک بھائی تھا، تم نے اس کو حسد کے ساتھ اور مارنے کے ارادے سے اور اس کو والد سے دور کرنے کے ارادے سے کیا کیا تھا؟ یوسف یاد ہے؟ ہاں۔ تو ان کی نگاہیں نیچی ہو گئی اور رونے لگے اور جو ہے اندر ہی اندر شرمندگی محسوس کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے اندر شرمندگی کا احساس ہے، ندامت کا احساس ہے، دو بھائیوں کے کھونے کا احساس ہے، تب فرمایا دیکھو میں ہی یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا ہی بھائی ہے، یہ قید میں نہیں ہے، یہ تو میرے پاس مہمان ہے۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرماتے ہیں۔ زندگی اسی کا نام ہے کہ زندگی میں آدمی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے، ہے نا، اللہ سے نڈر ہو کر اور گناہوں میں نہ پڑ جائے۔ اگر اللہ سے نڈر ہو کر گناہوں میں پڑ گئے تو انجام کار ذلت ہے، نتیجہ جو ہے وہ ذلت ہے، خاری ہے، بے بسی ہے، غربت ہے اور بدحالیاں ہی بدحالیاں ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ ظاہری حال چاہے بہت اچھا ہوگا لیکن اندرون میں سب کچھ کھوکھلا ہوگا آدمی کا۔ اور جو آدمی صبر کرے گا اس پر احوال آئیں گے، شاید بھوک اور پیاس آئے، شاید اس کو ذلیل ہونا پڑے، شاید اس کے ساتھ برا حال پیش آئے، لیکن تقویٰ اور صبر، تقویٰ اور صبر۔ تقوی کے معنی یہ ہے کہ اس مصیبت کے وقت میں آدمی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ نہ دے، مصیبت کے وقت میں مصیبت کو صبر کر لے، مصیبت پر کیا کر لے؟ صبر کر لے۔ کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف سے ایک تکلیف آئی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی تکلیف ہمیشہ نہیں رہتی اور کوئی سکھ بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تنگیوں کے ساتھ جو ہے ہمیشہ اللہ رب العزت کی طرف سے آسانیاں آتی ہیں، تنگیوں کے ساتھ ہمیشہ اللہ رب العزت کی طرف سے آسانیاں آتی ہیں۔ چنانچہ یہ احساس دلایا اور ان سے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے ترجیح دی، مجھے پریفرنس دیا اور مجھے اونچا کر دیا، لیکن بہرحال تمہاری ان غلطیوں کی وجہ سے میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ اس وقت کو سوچئے تھوڑا سا کہ جن بھائیوں نے آدمی کو ختم کرنے تک کی تدبیر کی ہو، جب وہ ہمارے بس میں آ جائیں گے اور عاجزی کر رہے ہوں گے، ہمارے سامنے بے بسی کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، اس وقت میں کیا آپ معاف کر دیں گے؟ انسانی فطرت جو ہے وہ اس کی معافی کی متقاضی نہیں ہوتی۔ آدمی کا نفس جو ہے اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ ایسے گنہگاروں کو، ایسے نافرمانوں کو، ایسے چال بازوں کو کیا کر دیا جائے؟ معاف کر دیا جائے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، اللہ تمہیں بھی معاف کرے اور اللہ مجھے بھی معاف کرے۔ اور اللہ پاک نے پورے خاندان کو جمع کر دیا، انہیں بھیجا کہ جاؤ والدین کو لے کر آ جاؤ۔ چنانچہ والدین کو لایا گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو لایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا لیا کہ یہ کرتا والد صاحب کے سر پہ ڈال دینا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ چنانچہ اس کرتے کو جب ان کے سر پہ رکھا گیا، آنکھوں پہ ملا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بینائی لوٹا دی اور وہ کنعان سے نکل کر ملک مصر میں آئے
اور پورا خاندان جو ہے واپس سے دوبارہ ایک ساتھ جمع ہو گیا، اور آ کر انہوں نے کیا کیا؟ وہ پہلی بات جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، ہے نا؟ وہ تو ایک تعبیر ہے کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں۔ سجدہ مراد نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اعلیٰ بنا دیا، اور یہ سب کے سب ان کے سامنے کیا ہو گئے؟ نہایت کمزور ہو گئے، چھوٹے بن گئے، ایسے جیسے کسی بڑے کے سامنے سب کے سب کیا کر رہے ہوں؟ سجدہ کر رہے ہوں۔ سجدہ مراد نہیں ہے، سجدہ مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت اور نبوت عطا فرمائی، تعویل علم عطا فرمایا، خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا، امانت دار بنایا، وزارت عطا فرمائی، اور یہ سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کی رعیت بن کر ان کے پاس آئے۔ اس قصے کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازتے ہیں جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت کرتا ہے، تابع رہتا ہے، پابند رہتا ہے، اور تکالیف اور پریشانیوں پر صبر کرتا ہے، اپنا راستہ بدلتا نہیں ہے، غلط راستے پر زندگی گزارنا شروع نہیں کر دیتا، بلکہ صبر کے ساتھ اطاعت پر جمع رہتا ہے، تو اللہ پاک ذلت سے نکال کر بڑی عزت عطا فرماتے ہیں، ذلت سے نکال کر بڑی عزت عطا فرماتے ہیں، اور ایسی کامیابیوں سے ہم کنار فرماتے ہیں جن کامیابیوں کے بارے میں خود انسان نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوتا ہے۔ بہت سی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ نے میرے ساتھ کیا، ہم نے ایسا سمجھا نہیں تھا کہ ایسا اچھا معاملہ اللہ کی طرف سے ہم سے ہوگا، اس لیے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جمے رہے، ہم جو ہے ٹکے رہے، اللہ کی طرف متوجہ رہے، زندگیوں میں اللہ کی نافرمانیاں نہیں کی، بے صبری نہیں کی، اور ناشکری نہیں کی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے، ان واقعات سے اللہ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی کو معمول والی زندگی بنائے۔ اللہ تعالی ہم پر فضل کرم عافیت کا معاملہ فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔